بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ وطلف الف مرہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، جمعے کا یہ ایک دن اللہ پاک نے مقرر فرمایا، اس دن نہانا سنت ہے، ثواب بہت زیادہ، خوشبو لگانا، سرما لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت بہت ہی عظمتوں والی بات ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ہے، ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے، بلکہ اگر دیکھیں تو کائنات کا یہی موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور یہ جتنی یہ ساری ایمانیات اللہ پہ، ملائکہ پہ، کتابوں پہ، رسولوں نبیوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، بالغیب، تمام تر خیر اور شر پر ایمان، اور بعد میں قیامت والے دن اٹھنے پہ ایمان۔ تو یہ سارے ایمانیات ہی ایمان ہیں۔ حضور نے فرمایا ان ایمانیات میں سے، ان ایمانوں میں سے، اس ایمان میں سے ایک بھی نہیں اس کا، لا یؤمن، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ، یعنی کہ احب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ حب پیار کو کہتے ہیں، حب سب سے بڑھ کے، ہر ایک چیز سے بڑھ کے، جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ہر ایک چیز سے بڑھ کے، مراد یہ کہ ان کو رکھے مگر سب سے افضل مجھے ہے، ان سے پیار ہو مگر سب سے بڑھ کے۔ یعنی اسلام نے ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ قائم رہے، مگر ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی جگہ، کوئی مقام ہے ہی نہیں، ہر ایک چیز ایک جگہ تک مختصر ہے، وہاں تک ختم ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا جو لا متناہی ہے، جس کی کوئی اینڈنگ نہیں، جس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ تو ہر ایک چیز سے بڑھ کے جب ہر چیز کی حدود ختم ہو جائے تب میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین شروع ہو۔ ہر ایک چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حضور نے فرمایا لا یؤمن، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ اللہ پہ ایمان، نہ ملائکہ پہ، نہ کتابوں پہ، نہ رسولوں پہ، نہ یوم آخرت پہ، نہ خیر پہ، نہ شر پہ، نہ قیامت پہ، کسی چیز پہ کوئی ایمان ہے ہی نہیں اس کا۔ لا یؤمن احدکم، ایک بھی تم میں سے، احدکم تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، اس کا ایمان نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ سب سے بڑھ کے مجھے نہ چاہے۔ بخاری شریف کی حدیث اور صحیح حدیث، اور اس کو تمام علماء بھی پڑھتے ہیں، تمام لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ یا تو سمجھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل بھی کرتے ہیں تو ریا کی حد تک، حقیقت تک نہیں پہنچے۔ وہ عمل جس میں ریا شامل ہو تو ویسے اڑ جاتا ہے، جب تک للہیت اس میں شامل نہ ہو تو محبت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ گویا پتہ چلا کہ محبت وہ راز ہے کہ جب تک ہر ایک چیز کو سے پیار، ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک انتہائی پرواز کی جائے، انتہائی اونچا انسان کی روحانی پرواز ہو جائے، تب جا کے وہ حضور کی محبت کو سمجھتا ہے۔ کہ جب تک حضور کی محبت ہی نہیں تب تک ایمان ہی نہیں۔ ایمان ہی مکمل تب ہے کہ جب حضور کی محبت ہے۔ تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی کہ ہر ایک چیز کی اصل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ کی محبت کیسے پتہ چلے؟ آپ کی محبت اس طرح پتہ چلے کہ اس انسان سے ملنے سے پتہ چلے کہ کیا اس میں اخلاق محمدیہ جو تھے ان کی کوئی جھلک ہے، وہ تو ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
نہ آپ جیسا کوئی حسین ہے، نہ آپ جیسا کوئی صاحب صورت، نہ صاحب سیرت، نہ صاحب عمل، نہ صاحب کردار، نہ سخی، نہ بہادر، نہ پیارا، کچھ بھی نہیں. آپ کا عشق ہی منفرد ہے. ارے جس کی محبت کو ہر محبت سے افضل اور ہر ایک چیز سے ہٹ کے ان کو ماننے کے بعد، اپنی جگہ پہ رکھنے کے بعد، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک چیز سے بڑھ کے کوئی اتنا محبت کرے کہ ہر ایک چیز کو بھول جائے، جو ہر ایک چیز کو بھلا دے اس کو، وہ اس محبت کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں. تو جس کی محبت ہی ایسی ہے تو کیا اس کا اخلاق عام ہوگا؟ ان کا اخلاق عام ہوگا نہیں. ایسی شخصیت کا اخلاق بھی برا اور برا، ان کا کردار بھی عظیم ترین ہے. نہ ان کے اخلاق اور کردار کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، عادات کو نہیں پہنچ سکتا. ہاں آپ نے کچھ کر کے دکھایا، لباس بشری میں اسی وجہ سے آئے کہ کچھ کر کے دکھایا کہ اس طرح تم نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. گفتگو کے آداب سکھائے، کھانا کھانے کے آداب سکھائے، چلنے پھرنے کے، بات کرنے کے، مجلس کے، ہر ایک چیز کے آپ دیکھیں تو آداب مجلس ہے، آداب گفتگو ہیں. ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا تو اسلام بن گیا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا مرکب یہ اسلام ہے. اچھا اب آپ خود سوچیں کہ عادتیں کس کی اپنائی جاتی ہیں؟ جس سے محبت ہو. تو اگر محبت نہ ہو تو بندہ کہے نہیں میں عمل سیرت پہ کر رہا ہوں، عادتیں اپنا رہا ہوں، تو یہی محبت ہے، اور میں یہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اگر محبت نہیں تو یہ منافقت بن جاتی ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اس میں روح جو تھی محبت وہ اڑ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عمل بھی کرے لیکن اس میں ان جیسی وہ محبت بھی ہو. صاحب ظاہر میں پھر کہوں گا ان جیسی کو نہیں، ان سے مانگی ہوئی بھیک اور خیرات کی کچھ رمق، کچھ دمک تو باقی ہو. وہ رحم دلی، وہ پیار. گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے. جیسا بھی اچھا کہا، کسی نے برا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی رہی. اور دیکھیں یہ شان خداوندی ہے، جو کوئی اس کو جیسا کہتا رہے اس میں کبھی کمی نہیں آئی. یہی میرے مصطفیٰ کا حال ہے. طائف میں جاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، خون پاؤں سے نکل جاتا ہے، جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے تار بجاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ الٹ دیں، ان کو برباد کرے. کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ان میں ایسے ہوں جو یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے، آنے والے، ماننے والے ہوں. اس قدر کون پیار کر سکتا ہے؟ یہ تو انہی کا خاصہ ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی کچھ نہ کچھ خیرات محبت کی بھیک مل سکے وہاں سے لے لینی چاہیے. اور آستانوں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے. یہ آستانہ ہے وہی جس میں آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک ملنا محبت کی شروع ہو جائے. آپ کیا دیتے ہیں؟ سب کچھ خدا دیتا ہے. آپ اپنی محبت کی ایک کرن عطا کر دیں، اللہ کی طرف سے رزق کے، عزت کے انبار لگ جاتے ہیں. آپ کی نظر کریمہ نہ اٹھے، دنیا کے تمام اسباب اس کے قدموں میں اللہ دیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، لیکن نظر محبت مصطفیٰ کی ہوتی ہے تب دیتا ہے. ادروائز کتے کی طرح پھرتا رہے کبھی کچھ نہیں پائے گا. بہت کچھ ایسے تو کافر بھی میں نے دیکھے، کافروں کو بھی دیکھا ہے، ظاہری ثروت و جاہ و حشمت یہ تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن لذت دل ان کو ملتی ہے کہ جن کو میرے مصطفیٰ اپنی نظر کریمانہ میں رکھ لیں، جن کو اپنی نظر سے تک لیں، جن کو اپنے قدموں میں بٹھا لیں، ان قدموں کا صدقہ جس کو ادا کریں، اسی کو لذت دل ملتی ہے، اور وہی سلطان عالم بنتا ہے. حضور غوث اعظم سلطان الاولیاء سلطان العالم ہیں کہ نہیں؟ وقت کا بادشاہ مستنصر باللہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. یہ حضور کی نظر کرم، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا حال بتا رہا ہے. تو اس نے ایک اشرفی آپ کی خدمت میں پیش کی، یعنی کہ ایک تھیلی پیش کی، اس میں اشرفیہ تھی. کچھ کائنز تھے، گولڈن کائنز، سونے کے سکے، چاندی کے سکے. حضور کی خدمت اقدس میں بہت ریسپیکٹفلی جھک کے پیش کر دی. بادشاہ وقت کی بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ حضور کا احترام نہ کرے، کیونکہ جو بھی تھا کچھ نہ کچھ ایمان رکھتا تھا. یہ آج کا خبیث اور بے ادب اور بے حیا اور بے غیرت ملا نہیں تھا، وہ تھا جس کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق تھی.
تو حضور کو جب دیکھا تو جھک گیا. وہ غوث اعظم کے آگے جھکنا نہیں تھا, وہ نظر مصطفیٰ کے آگے جھکنا تھا. اور نظر مصطفیٰ کے آگے جھکنا کیا, وہ نظر کیا ہے. اب اگر اسی میں بہت ذرا ٹائم لگ جاتا ہے, یہ عام خطاب یا عام باتیں نہیں ہوتی, یہ راز دل ہوتے ہیں. تو جب میں نے شروع کیا تو میں نے کہا 10-15 منٹ صرف میں آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ غذا اور خوراک دیتا رہوں, کیونکہ آنے کا مقصد صرف تعویذ دم درود نہ رہے, دم شم نہ رہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر کے جاؤ تاکہ دم بھی رہ جائے, خم بھی رہ جائے. آنے کا مقصد صرف دعا کروانا نہیں ہے. مزہ تب ہے کہ اٹھ کے جاؤ, دعا کرو, تو دعا خود بھی کرو, تمہیں پتہ چل جائے کہ اب آج ہم دعا کریں. صرف دم کروانا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ حضور کی نظر کرم ہے کہ وہ فقیر پہ آتی ہے اور وہ وہی پھونک نظر کرم کی وہ بات کر دیتا, ٹھیک ہوتا ہے. یہی کلام تم گھر پڑھتے رہو, سارے پڑھتے ہیں, بڑے بڑے مولوی وہ لگے رہتے ہیں, عامل بڑے بڑے پیر جو آج کل 2 نمبر, ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جہاں نظر کی کرن موجود ہے وہاں روشنی موجود ہے. روشنی جب موجود ہے تو روشنی مصطفیٰ کی موجود ہے. حضور غوث اعظم کے پاس آیا, میں نے کہا کہ اس میں کچھ حیا تھا, ایمان تھا. ایمان ہو تو حیا ہوتا ہے. حیا اور شرم ایمان کی نشانی ہوتا ہے. جس کے اندر شرم و حیا نہیں وہ سمجھو فارغ ہے, اسی طرح کے لوگوں کتے کی طرح ہے. تو جیسے آج کل بہت ساری میں مثال دیتا ہوں, کسی مسلک کو میں کبھی کچھ نہیں کہتا, جیسے بھی انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. کچھ ایسے خبیث جو حضور غوث اعظم جیسی شخصیت پر بھونکنا شروع کرتی ہے. اور جناب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان, سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ, حضور داتا گنج بخش, حضور غوث پاک نے فرمایا میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان سے ملتا. اب اندازہ کریں ایسے مردان خدا, ایسے مردان خدا جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں صرف کر دیا, حتیٰ کہ اپنا کچھ نہیں چھوڑا, جو کچھ بچا وہ بقا باللہ کی شکل میں اللہ کا نور بچا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بکواس ہو رہے ہیں, داتا صاحب کی شان میں سلطان بہو جناب بری امام. میں کہتا ہوں کہ کوئی فقیر جو میں کہتا ہوں کہ چوٹی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سچا خادم اور سلطان الاولیاء میں جن کا تعلق ہے, صف اول کے سلطان لوگ, ان کی شان میں بھی بکواس کرنے والے خبیث بکواس کر رہے ہیں. اس کا وبال ہی یہی ہے جو ملک کی حالت ہے. جب اولیاء اللہ کی گستاخیاں ہوں گی, انبیاء کی گستاخیاں ہوں گی, وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ جو اپنے ہیروز کو بھول جائے وہ مار کھاتے ہیں. تو یہاں تو وہ ہیرو ہیں جو اللہ نے ہیرو خود بنایا, اللہ کی محبت کے ہیرو ہیں. ان کو جو چھوڑ دے اس وہ ملک کیا جیتے گا, کیا ترقی اس کی. چاہیے یہ کہ ایسے لوگوں کو لگام دیا جائے, لگام نہیں بلکہ ان کو بالکل صاف کیا جائے, معاشرہ پاک ہو جائے. اور یہ کام کن کا ہے؟ عوام کا نہیں ہے. یہ کام صاحب اقتدار لوگوں کا ہے, جو اعلیٰ حکام ہیں, جو اس چیز کو دیکھتے ہیں, جن کے ڈائریوں میں ان سب کے بکواسات درج ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی زبان بند کرے, نہیں بلکہ ان کو مکمل ہی بند کرے. کیوں؟ یہ دین کے لیے خطرہ ہے, اسلام کے لیے خطرہ ہے. اور وہ طریقہ مصطفیٰ جو ہے, ایک روحانی طریقہ جو محبت کا طریقہ ہے, جو اسلام کی اصل روح ہے, یہ اس روح اسلام کے خلاف ہیں, دشمن ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. ایسے لوگوں کو صاف کرنا اعلیٰ حکام اور حکمرانوں کا کام ہے. وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے, کل ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے جو مجھ سے محبت کرتے تھے ان کی توہین ہوتی رہی, تو تم میرے بندے کہلانے کے حقدار ہو. تم کہتے ہو کہ میں خدا کے ہم خادم ہیں, اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت ہے. حضرت ادھم ابراہیم, ادھم کا واقعہ آپ کو پتا ہے, فرشتے کو دیکھا, اس نے لسٹ اٹھائی ہوئی ہے, اس میں نام ہے. تو آخر وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام جو ہے وہ آخر میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی وہ بندہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اس نے کہا میرا نام جو ہے یہاں سے ہٹاؤ, میرا نام ان بندوں میں لکھو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. آئندہ جب خواب دیکھی تو حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام سر فہرست تھا. اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ سر فہرست.
تو جو بندوں سے محبت کرنے کا حکم تھا ان بندوں کی شان میں لان تان بکواسات شروع ہو گئے ہیں. تو اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ ایسے خبیثوں اور کتوں کو ایسا ٹیکہ لگائیں کہ ان سے اس زمین کو صاف کر دیں، ورنہ یہ ملک ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ پاک ستان ہے، پاک ستان جگہ، پاک ستان پاک جگہ ہے. جب ایسے پلیت کتے اس میں بھونکیں گے تو یہ جگہ پلیت ہوگی. اور کن کو بھونک رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام، وہ آل رسول ہیں. غوث اعظم ہو یا خواجہ اجمیری ہوں، بڑے امام ہوں، داتا صاحب ہوں، جتنے بھی یہ اعلیٰ بزرگ شاہ نقش بند ہوں، یہ سب آل رسول ہیں، خون رسول ہیں. تو خون رسول کو بھونکنے والا کتا وہ یزید اور ڈبا کتا جو خواب میں حضور نے دیکھا تھا، تو یہ وہ کتے اسی کی نسل، انہی کو بھونک رہے ہیں. ان کو روکنا بڑا ضروری ہے. اور میں پھر کہوں گا یہ پبلک میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں یہ اٹھے اور کسی کو تباہ کر دے. نہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، جو اللہ حکام ہے. ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ سخت پابندی ہونی چاہیے. بالکل ان کا فیس بک اور یوٹیوب بند ہونا چاہیے. اس کا کیا مقصد ہے کہ مسلم معاشرے کے نوجوان میں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا. یہ صحیح طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کریں گے. کوئی ڈاکٹر اور انجینئر کوئی بھی اپنے شعبے میں جائے گا، کوئی فوج میں کوئی سول میں اپنی صحیح خدمات سر انجام دے سکیں گے. معاشرہ پاک ہوگا، پرسکون ہوگا، اللہ کی یاد بھی ہوگی، آپس میں نفرت نہیں محبت ہوگی. اس طرح ایک بہترین ملک پاکستان بن سکتا ہے، اس طرح ملک پاکستان بچ سکتا ہے. دعا اللہ پاک اس ملک کو استقامت عطا فرمائے. حضور غوث اعظم کا میں بیان کر رہا تھا، یہیں میں ختم کرتا ہوں، پھر بات میں نے کہا اور طرف چلی جائے گی. بات یہ چونکہ احدکم حتی اکون احبہ کی بات ہے، تم میں سے سب سے بڑھ کے جو محبت نہ کرے، سب سے بڑھ کے جو محبت نہ کرے. تو اس میں بھی نمبر صدیق اکبر لے گئے. جناب عمر نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ اپنے آپ سے بھی؟ کہ ہاں ایسے بات نہیں بنے گی، یہ خود سے گزر جانے کی بات ہے. خود سے گزر جا تو محمد کے پاؤں کو چھوئے گا. تو صدیق اکبر اس میں نمبر لے گئے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا. اور اس کے بعد پھر اسی طرح تمام صحابہ نے اسی پہ عمل کیا. اور جناب علی المرتضیٰ حسنین کریمین جتنے بھی صحابہ کرام و آل رسول تھے علیہ السلام، سب نے اسی پہ عمل کیا کہ سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چاہا. آج سوچو کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پرائرٹی دیتے ہیں؟ کیا آپ کو ہم چاہتے ہیں؟ یہی مرشد کا کام ہے کہ ہر ایک چیز سے ہٹا کے اس طرف لگا دے. ٹھیک ہے تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھائی کی حد تک، والدہ کو والدہ کی حد تک، باپ کو باپ کی حد تک، استاد کو استاد کی حد تک، شیخ کو شیخ کی حد تک، وہاں تک سمجھو. لیکن جب تم فنا فی شیخ ہو جاؤ تو اس میں فنا فی رسول کا مقام حاصل ہونا ضروری ہے. شیخ کی حد تک رہا، جب فنائیت میں رہے، فنا فی شیخ ہوئے، فنا فی رسول میں پہنچے. اب تم فنا فی رسول ہو، بقا باللہ میں پہنچے، بقا کی شکل میں اللہ نے اپنا نور عطا کر کے پھر مرشد کے حوالے کر دیا. یہ بات الگ ہے، لیکن طریقہ اور حفظ مراتب یہی ہے کہ شیخ سے مرشد، شیخ سے رسول، نبی سے اللہ، اور اللہ جب اپنا نور عطا کر کے بھیجے تو شیخ کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کی خدمت کی. حضور غوث اعظم نے جب اس نے شرفیاں دی، بات آگے چلی گئی تھی، آپ نے ان کو نہ چھوڑا تو خون ان میں نکلا، اس کی طرف دوڑا. وہ ڈر کے پیچھے ہٹا تو کہا کہ جتنا وہ پیچھے جاتا تھا خون اس کے پیچھے. کہا کہ تیرے محل تک میں پہنچاتا ہوں، پہنچا دو اس خون کو، یہ غریبوں کو لوٹ کے تو وہ شریعی ادھر پیش کر رہا ہے، وہ تو نذرانہ ادھر عقیدت کا پیش کر رہا ہے. جا پہلے اپنے اعمال درست کر. تو اتنے سلاطین وقت کامتے تھے. بات یہ ہے کہ وہاں نظر مصطفیٰ تھی، تو نظر مصطفیٰ کی یہ کرن تھی، گویا اس کرن میں روشنی تھی، گویا وہ روشنی مصطفیٰ کی تھی. وہ مصطفیٰ کی جو روشنی تھی اس روشنی سے غوث اعظم دیکھ رہے تھے. اور جب اس روشنی سے دیکھ رہے تھے تو حدیث میں ایک اور جگہ پہ آیا ینظر بنور اللہ اتقوا فراست المومن. اس مومن کے فراست، اس کے دیکھنے سے ڈر، اس کے دیکھنے سے ڈر، نہیں تو غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، مٹ جائے گا. ڈر اس سے، ڈر اس سے، ڈر اس سے. کیوں اتقوا؟ اس سے ڈر کیوں؟ ینظر بنور اللہ،
یہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے. اللہ کے نور سے کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ جو کرن ہے نا محبت کی، وہ نظر رحمت کی، نظر محبت کی کرن، اس پہ وہ روشنی آتی ہے، وہ دل میں سما جاتی ہے، دل سے اٹھتی ہے، نظروں سے نکل جاتی ہے. اب جس کی طرف نکل جاتی ہے اس کی بات بن جاتی ہے. یہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنا. ایسے ڈائریکٹ نور آئے گا تو ہر چیز جلا کے رکھ دے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیارت کی تو جس چیز کو دیکھتے تھے وہ اللہ ہو جاتا تھا. حضرت صفورہ آپ نے دیکھا منع کیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو محبت کرتی ہوں، آپ کی زوجہ تھی، میں تو دیکھوں. حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نیک بخت تو دیکھے گی تو تیری نظر چلی جائے گی. تو کہتی میں نہیں رہ سکتی. اچھا چلے میں ایک آنکھ سے دیکھی، وہ اڑ گئی. اب تھوڑی دیر بعد سکون پھر بھی نہیں آیا، دیکھنا ہے. حضور نے منع کیا کہ ایک آنکھ رہ گئی، پھر اس نے دوسری آنکھ سے دیکھا، وہ بھی اڑ گئی. پھر آپ نے دعا کی تو آنکھیں تو آ گئی، لیکن آپ نے اللہ نے کہا کہ یہ جو کمبل ساتھ تھا نا اس وقت اس کو رکھ لو چہرے پہ، پھر خیر ہوگی. تو پھر وہ لوگ بچتے تھے ورنہ آگ لگ جاتی تھی. تو ینظروا بنور اللہ کا معنی یہی ہے کہ نظر کرم مصطفیٰ کی ہوتی ہے. وہ حضور کی نظر جو ہے وہ ایک لائٹ ہے، وہ روشنی دل میں آتی ہے، وہ دل سے نکل کے آنکھوں میں آتی ہے. جب آنکھوں میں آتی ہے جس پہ پڑتی ہے اس کے دل کو باغ چمکا دیتی ہے دل کو. تو چشم ماں روشن دل ناشا، دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. یہ ہے ینظروا بنور اللہ. اب اس پہ بات کرتا جاؤں تو بہت دور تک جائے گی، کیونکہ اب نور کا، محبت کا اور حضور کا کام شروع. نور کا، محبت کا، حضور کا کام جو ہے یہ خود خدا کا کام ہے. یہ پتہ ہے آپ کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. نور کس کا؟ اللہ کا. حضور کس کے؟ اللہ کے. تو جب اللہ کے ہی ہے تو اللہ کے کسی کام کو ڈیفائن کرنا، وضاحت کرنا آسان بات ہے. یہ 1445 سال ہو گئے ہیں اللہ کے کاموں کی تشریحات ہو رہی ہے. تو ابھی تو جو اس نے کون کہا تھا اس کے نتیجے میں جب اس نے کہا نا کہ الست بربکم، تو ہم سب نے کہا بلا. تو یہ اس بلا کے نتیجے میں یہ دنیا کی بلا گلے پڑی ہوئی ہے. ابھی تو اس کو ہی ڈیفائن کرنا مشکل ہے. چل جائے کہ اس کا کون کی وضاحت ہو اور پھر فیکون کی وضاحت ہو. فیکون کی وضاحت یہ ناممکن ہے. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر بیٹھ کر بیان فرمائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ الست بربکم کیا ہے. بلا جو ہم نے کہا اس سے کیا بلا گلے پڑی، اور کن کیا ہے، اور پھر فیکون کیا ہے. یہ اس دن اس تخت پہ بیٹھے آپ سمجھائیں گے. ورنہ 1445 سال میں ابھی تک اللہ کے ایک فعل کا بھی تشریح نہیں ہو سکی، اس کی ایک کرن کی بھی تشریح نہیں ہو سکی. اس میں اتنی روشنی ہے. یہ لا متناہی سلسلے ہیں، ان اینڈنگ، یہ کبھی نہ ختم ہونے والے انت یہ چیزیں ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک.